ہمارے ملک کی حالات جو ہیں، ہندوستان کے جو عزائم ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے وہاں کی حکومت جو کرتوت کر رہی ہے، دہشت گردی خود کروا کے اس کا الزام پاکستان کے سر تھوپ رہے ہیں، جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں۔ آج کے اخبار میں نے تو پڑھا، ویسے میں خبریں دیکھ نہیں سکتا، کہ وزیر اعظم صاحب نے فوج کو جواب دینے کا اختیار دے دیا ہے۔ انشاءاللہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، اللہ جنگ سے محفوظ رکھے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، لوگ شہید ہوتے ہیں تو ہزاروں گھروں میں ماتم بھی کمی محسوس ہوتی، کسی کا باپ، بھائی، بیٹا، بہنوں کا بھائی چھن جاتا ہے۔ اچھی چیز نہیں ہوتی جنگ، اللہ محفوظ فرمائے، بچا کے رکھے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں جنگ، نہیں چاہتے ہیں، تصفیہ چاہتے ہیں، لیکن اگر ہندوستان نے ہم پر جنگ مسلط کی تو آج آپ میرے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، حتیٰ کہ اپنی عزت بھی اس ملک کے لیے انشاءاللہ قربان کر دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی فوج کی پشت پر کھڑے ہیں۔ ہماری فوج دنیا کی عظیم فوج ہے۔ انڈیا کو غرور ہوگا اسلحہ پر، اسے غرور ہوگا اپنی ٹیکنالوجی پر، اسے غرور ہوگا اپنی کثرت پر، لیکن ہندوستان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک ہتھیار اور ایک قوت صرف میرے پاس ہے، اور وہ ایمان کی قوت ہے، وہ میرے پاس ہے۔ میرا فوجی جانتا ہے بچ گیا تو غازی، میرا فوجی جانتا ہے ہندوستان کے مقابلے میں کام آ گیا تو شہادت۔ یہ طاقت صرف ہم روحانی طاقت، تمہارے پاس مادی طاقت ہوگی، ہمارے پاس روحانی طاقت ہوگی۔ جذبہ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے علامہ اقبال کا شعر ہے، اتر سکتے ہیں گردوں سے، کسی کو یاد؟ ہاں، نگاہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ انشاءاللہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہے، انشاءاللہ ہم سب فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ ہم سب متحد ہو کر سیاسی اختلافات، مذہبی اختلافات، ان سب کو ہم بالائے طاق رکھ دیں گے کہ یہ ملک ہمیں اپنی عزتوں سے زیادہ پیارا ہے، اس ملک کے لیے ہم قربانی دیں گے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، ہمارے بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے۔